اس ویڈیو لیسن کے دوران ہم HTML کے کامن ٹیگز پر بات کریں گے۔ یہاں پر میرے سامنے ایک کامن ٹیگز کے نام سے HTML کی فائل موجود ہے۔ اس کو میں ڈبل کلک کر کے اوپن کرتا ہوں تو یہ ہمارے ڈیفالٹ ویب براؤزر میں اوپن ہو چکی ہے۔ یہاں پر آپ سب سے اوپر ٹاپ پر کامن ٹیگز کی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں، اور اس ویڈیو لیسن کے دوران ہم HTML کے جو کامن ٹیگز ہیں صرف انہی پر بات کریں گے۔ HTML بیسیکلی 40 یا 50 حد ہوگی، 50 ٹیگز جو ہیں صرف انہی سے مل کر بنتے ہیں۔ اس سے زیادہ ٹیگز نہیں ہیں اس لینگویج میں، اور اسی ٹیگز کی بدولت آپ HTML کے پیجز کو کریٹ کرتے ہیں، اور انہی 40 یا 50 ٹیگز میں سے جو کامن ہیں وہ زیادہ تر 20 یا 25 ٹیگز ہوں گے۔ تو اس ویڈیو لیسن کے دوران ہم جو بیسک کامن ٹیگز ہیں جو کہ آپ اپنے ویب ڈیولپمنٹ کے کیریئر میں یوز کریں گے، صرف انہی پر بات کریں گے، اور جیسے جیسے اگر آپ فردر پروگریس کرنا چاہیں تو آپ ان کی ہیلپ آن لائن جو W3 سکولز کی ویب سائٹ ہے یا کہیں اور سے اگر آپ ہیلپ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو بیسک ٹیگز ہیں ان کے بارے میں یہاں پر میں اس ویڈیو لیسن میں بات کروں گا۔ اس کامن ٹیگز کے دوران جو سب سے بیسک اور کامن ٹیگ ہے وہ آپ نے پچھلے ویڈیو لیسن میں بھی دیکھا تھا، وہ ہے پی کا ٹیگ جو کہ پیراگراف کا ٹیگ ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینر ٹیگ ہے، یعنی کہ پی کی جو اینگل بریکٹ ہے لیس دین ہے، اس کا ایک ٹیگ سٹارٹنگ ٹیگ ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا جو پیئر ٹیگ ہے وہ اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی ہے جو کہ بیک سلیش کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی کا ٹیگ ہے اس میں گرے پٹی میں آپ کے سامنے جو اپیئر ہو رہا ہے، اس کو ہم ایسے یوز کرتے ہیں کسی بھی لائن کے شروع میں جب ہم پی کا ٹیگ سٹارٹ کریں گے اور پھر اس کے لائن کے آخر کو ہم پی کے ٹیگ کے ساتھ کلوز کریں گے تو HTML کا جو ویب پیج ہے، جو ویب براؤزر ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک پیراگراف کا ٹیگ ہے، اور اس کے درمیان جو بھی ٹیکسٹ یوز کیا گیا ہے وہ ایک پیراگراف ہے، اور اس کو وہ اسی مناسبت سے فارمیٹنگ کرے گا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ پی کا ٹیگ میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے۔ اس کو ہم رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کرتے ہیں اس کو نوٹ پیڈ پلس پلس کے پروگرام کے ساتھ، اور بیک اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیگ کو ہم نے کیسے یوز کیا ہے۔ پچھلے ویڈیو لیسن میں آپ نے دیکھا بھی تھا پی کے ٹیگ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں دوبارہ آپ کے سامنے ان جو کامن ٹیگز ہیں ان کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ بھی یہاں پر میں آپ کے سامنے ڈسپلے کرواؤں گا۔ میں نے یہ فائل اوپن کر لی ہے نوٹ پیڈ کے پروگرام میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ تھوڑا سا زیادہ کوڈ ہے پچھلے ویڈیو لیسن کی نسبت، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کور کریں گے، اور آپ اس سارے جو ویب پیج ہے اس میں جتنا بھی کنٹینٹ ہے اس کو ایزیلی سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیراگراف کا ٹیگ یہاں پر آپ کے سامنے اپیئر ہو رہا ہے، یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے سبز کلر میں، اس کو کامنٹ کہتے ہیں، اور اسی ویڈیو لیسن کے دوران میں بات کروں گا کہ کامنٹ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ تو سمپل یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ یہ جو جتنے بھی HTML کے پیج میں جو آپ کو ٹیکسٹ سبز کلر میں نظر آ رہا ہے وہ ایک کامنٹ ہے، اور اس کے نیچے آپ مین پیج پہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے ابھی میں دوبارہ آتا ہوں براؤزر میں تو آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو پٹی ہے یہ ایک H3 ہیڈنگ ہے، یہ ایک ہیڈنگ ہے جس کا لیول ہے H3، اور اس کی ہم نے فارمیٹنگ CSS کی مدد سے کی ہوئی ہے، اس کو ہم نے گرے کلر دیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری ہیڈنگ جو ہے H3 کی ہیڈنگ ہے، اور اس کو ہم نے فارمیٹ کیا ہے CSS3 کی مدد سے۔ اس پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ اور جو اس کے درمیان جو ٹیکسٹ ہے یہ H3 جو ہے یہ کنٹینر ٹیگ ہے، یعنی کہ اس کی سٹارٹنگ بھی ہے اور اس کی کلوزنگ بھی ہے، اور اس کے درمیان میں ہم نے یہ ٹیکسٹ یوز کیا ہے فارمیٹ کرنے کے لیے۔ وہ جو پیراگراف کا ٹیگ تھا وہ آپ کے سامنے ڈسپلے کروانے کے لیے ہم نے یہ کوڈ لکھا ہے۔ ایک بات جو میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ HTML پہ جب آپ یہاں پہ اگر میں چاہتا پی کا ٹیگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک اینڈ پہ براؤزر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اینگل بریکٹ نظر آ رہی ہے، لیس دین کی بریکٹ ہے، پھر پی ہے، اور پھر گریٹر دین کی بریکٹ ہے، لیکن جب آپ اس کو بیک اینڈ پہ ٹائپ کریں گے جو آپ کا HTML کا براؤزر ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو سمپل اینگل بریکٹ لکھتے اور اس کے بعد پی کا ٹیگ اور پھر جو گریٹر دین کی بریکٹ ہے وہ ٹائپ کرتے تو جو آپ کا ویب براؤزر ہے وہ کنفیوز ہو جاتا، وہ یہی سمجھتا کہ آگے جو ہے اس کو ہم نے پیراگراف کا ٹیگ کنسیڈر کرنا ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے W3 جو ان کا کنسورٹیم ہے انہوں نے یہ ڈیولپ کیا سسٹم کہ اگر آپ اینگل بریکٹ لکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ پیس آف کوڈ لکھنا ہوگا، آپ کو ایمپرسینڈ سمبل ہے وہ ٹائپ کرنا ہوگا جو کہ 7 کی کے اوپر آپ کے کی بورڈ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو 7
یعنی کہ جو 7 نمبر ہے اس کو اگر آپ شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو اینڈ کا نشان آ جائے گا جس کو ایمپرسینڈ کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایل ٹی ٹائپ کریں گے، ایل ٹی اسٹینڈس فار لیس دین، اور اس کے بعد آپ کو سیمی کولن ٹائپ کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کی ایک جو اتنا آپ نے لکھا ہے یہ آپ کی اینگل بریکٹ کو یعنی کہ لیس دین کی بریکٹ کو ڈسپلے کروائے گا ویب براؤزر میں. اور اس کے بعد ہم نے پی، چونکہ ہم پی کا ٹیگ لکھنا چاہتے تھے اس وجہ سے میں نے پی لکھا ہے. اور اس کے بعد پھر گریٹر دین کی بریکٹ تھی، گریٹر دین کی بریکٹ کے لیے بھی اسی طرح ہم نے شروع میں ایمپرسینڈ سے سٹارٹ کرنا ہے. اس کو شفٹ کے ساتھ میں 7 کی پریس کروں گا، پھر گریٹر دین جو کہ اس کا شارٹ ہے جی ٹی کا، اور اس کے بعد سیمی کولن. تو یہ ہماری ایک جو ٹیگ پی کا ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ صرف اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ویب براؤزر وہ کنفیوز نہ ہو جائے، کیونکہ ہم یہاں پر پی کا ٹیگ ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں، یوز نہیں کرنا چاہتے، صرف ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ کوڈ لکھنا پڑا ہے. اسی طرح اس پی ٹیگ کی کلوزنگ کے لیے ہمیں دوبارہ وہی کوڈ لکھنا پڑا ہے. لیس دین کی بریکٹ اپیئر کروانے کے لیے ہمیں ایمپرسینڈ ایل ٹی اور پھر سیمی کولن. اس کے بعد میں نے جو کوڈ ہے جو میں نے ٹیکسٹ لکھنا تھا وہ بیک سلیش اور پھر پی، اور اس کے بعد پھر گریٹر دین کی بریکٹ ڈسپلے کروانے کے لیے میں نے دوبارہ ٹائپ کیا، اینڈ کا نشان ٹائپ کیا، اس کے بعد جی ٹی اور پھر سیمی کولن، اور اس طرح H3 کی ہیڈنگ کو کلوز کر دیا. تو ہماری یہ جو مین ہیڈنگ ہے وہ کلوز ہو چکی ہے. اب اس کے نیچے جو اصل ٹیگ ہے، جو پیراگراف کا ٹیگ ہم نے یوز کیا، وہ ہیڈنگ کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بلو کلر میں پی کا ٹیگ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. کمپلیٹ میرے خیال سے ہماری اسکرین فل نہیں ہو رہی، آئی تھنک ورڈ ریپ کی آپشن ہے وہ جو ہے وہ ان چیک ہوئی ہے. نوٹ پیڈ کی میں اس کو میں دوبارہ ٹھیک کرتا ہوں، تو اس کے لیے میں ویو کے مینیو میں جاؤں گا، اور یہاں سے ورڈ ریپ کی آپشن کا اگر میں انتخاب کروں تو یہ ہمارا جو ٹیکسٹ جو کہ اسکرین پر ہارزینٹل بار کی صورت میں ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا تھا، اس کو ہم دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری اسکرین پر فٹ ہو اور ہمیں ہارزینٹل کے بجائے ورٹیکل بار جو ہے وہ نظر آئے، تاکہ اس کو ہم بہتر طریقے سے اسکرول کر سکیں. یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی کا جو ٹیگ ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی اینڈنگ ہم کر رہے ہیں یہاں پر. تو اس ٹیگ کو اسی طرح یوز کیا جاتا ہے کہ کسی بھی لائن کو جب آپ نے پیراگراف کنسیڈر کروانا ہو تو اس کے لیے سمپل آپ پی کی سٹارٹنگ لکھیں گے اور پھر اس کا اینڈنگ ٹیگ لکھیں گے، تو ویب براؤزر اس درمیان والی لائن کو ایک پیراگراف کنسیڈر کرے گا اور اس کو اسی طرح فارمیٹ کرے گا. اس کے بعد جو اگلا کامن ٹیگ ہے وہ ہیڈنگز کا ٹیگ ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈنگ ہم نے یہاں پہ کئی جگہ پہ ہیڈنگ یوز کی ہے، پچھلے ویڈیو لیسن کے دوران بھی، اور یہاں پہ بھی سب سے اوپر آپ کو جو پہلی لائن ہے وہی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے. تو ہیڈنگ کا ٹیگ جو ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے. ہیڈنگز کی ویب ڈیولپمنٹ میں یا HTML میں 6 لیولز ہیں، یعنی کہ آپ 6 قسم کی ہیڈنگز جو ہیں وہ ڈسپلے کروا سکتے ہیں، جو کہ 1 سے سٹارٹ ہو کر اور 6 تک جاتی ہیں. جو لیول 1 ہیڈنگ ہے اس کو ہم H1 کہیں گے، اور یہ سب سے بڑی ہیڈنگ ہے. اسی مناسبت سے پھر H2 کی ہیڈنگ جو ہے وہ H1 سے تھوڑی سی چھوٹی ہے، اور اسی طرح H2 کی ہیڈنگ جو ہے وہ H3 کی جو ہیڈنگ ہے وہ H2 سے بھی چھوٹی ہوگی، اور یہ کرتے کرتے جو آخری لیول کی ہیڈنگ ہے وہ H6 ہے. یہاں پہ آپ اس کے سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں ویب براؤزر میں کہ ہم نے جو ڈیفرنٹ سائزز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ H1 کی جو ہیڈنگ ہے اس کا سائز اتنا ہوگا، H2 کی ہیڈنگ کا سائز اتنا ہوگا، اور اسی طرح کرتے کرتے جو آخری لیول 6 ہے اس کی ہیڈنگ کا سائز جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہوگا. اور اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے؟ سمپل اسی طرح کنٹینر ٹیگز ہیں. یہ H1 آپ ٹائپ کریں گے اور پھر اس کی کلوزنگ لکھیں گے، اور اس کے درمیان میں جو بھی آپ ٹیکسٹ لکھیں گے وہ اسی طرح آپ کے سامنے ایک ہیڈنگ کی صورت میں ویب براؤزر میں پیش کر دیا جائے گا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے 6 جو لیولز ہیں ہیڈنگ کے وہ یہاں پر لکھے ہیں. سب کا ٹیکسٹ جو ہے وہ تقریباً سیم ہے، اور گریٹر دین کی بریکٹ کے لیے میں نے دوبارہ وہی کوڈ لکھا. تو جو ہیڈنگز کا ٹیگ ہے وہ اس کو ہم اس طرح یوز کرتے ہیں. ہیڈنگز کے ٹیگ کے بعد جو اگلا کامن ٹیگ ہے، اتنا کامن تو نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے، اس کو ہارزینٹل بار کہتے ہیں. ہارزینٹل بار جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 2 میں نے یوز کی ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہیڈنگ کے بالکل نیچے ہمیں ایک HR کا ٹیگ نظر آ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن جو ہے وہ اسکرین کے شروع سے لے کر آخر تک آپ کے سامنے ایک لائن نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح پھر پیراگراف کے اندر ڈالر کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک HR کا ٹیگ یا HR ہارزینٹل لائن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے.
ہارزنٹل لائن کا جو ٹیگ ہے اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ایک اسٹینڈ الون ٹیگ ہے، یعنی کہ اس کی کوئی کلوزنگ نہیں ہوتی. آپ جہاں بھی اس کو یوز کریں گے وہ سمپل آپ کے سامنے وہی ڈسپلے دے گا، اور اس کو آپ کو کلوز نہیں کرنا پڑتا، یعنی کہ اس کا پیئر نہیں ہوتا. تو اس کو یوز کرنے کے لیے سمپل آپ HR لکھیں گے. جہاں پہ آپ لکھیں گے وہاں پر ایک ہارزنٹل لائن جو ہے آپ کے سامنے ویب براؤزر میں ڈسپلے کروا دی جائے گی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈنگ کے بالکل نیچے میں نے HR کا ٹیگ یوز کیا، اور اسی طرح ڈالر کے بعد میں نے HR کا ٹیگ یوز کیا تھا. تو ایگزیکٹلی انہی لوکیشنز پہ ہمارے سامنے دو لائنز جو ہیں وہ ڈسپلے ہو رہی ہیں. ہارزنٹل لائن کے بعد جو ہے ہمارے سامنے اگلا کامن ٹیگ جو ہے وہ BR کا، جو کہ لائن بریک کا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے ویڈیو لیسن کے دوران کہ HTML وائٹ سپیسز کو اگنور کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک لائن کے بعد 100 دفعہ بھی اپنے کی بورڈ سے انٹر کی پریس کر دیں گے تو ویب براؤزر میں وہ ایک ہی بلکہ ویب براؤزر میں وہ لائن بریک بھی نہیں کنسیڈر کی جائے گی. اسی طرح اگر آپ دو ورڈز کے درمیان 100 دفعہ اسپیس کی پریس کر دیں گے تب بھی ویب براؤزر اس کو ایک ہی اسپیس کنسیڈر کرے گا، کیونکہ جو ویب براؤزر ہے وہ وائٹ سپیسز کو اگنور کرتا ہے. تو جب آپ نے لائن بریک کرنی ہو، اگر پیراگراف میں آپ چاہتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ لائن کو بریک کرنا ہو، انٹر کی کے بجائے آپ کو جو ٹیگ ہے BR کا وہ یوز کرنا ہوگا، اور یہ بھی ایک اسٹینڈ الون ٹیگ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈالر کے بعد ایک لائن بریک کی ہے، اور اسی طرح پھر اپسم کے بعد جو ہے وہ لائن بریک کی ہے. تو آئیے اس کا ہم کوڈ دیکھتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے بعد میں نے ایک BR کا ٹیگ یوز کیا ہے. تو ویب براؤزر میں ہمارے سامنے ڈالر کے بعد جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ ایک لائن بریک ہے. اسی طرح میں نے اپسم کے بعد 3 لائن بریکس کی ہیں، تو ویب براؤزر میں ہمیں وہ اسی طرح 3 لائن بریکس نظر آئیں گی. اس کے بعد اگلا جو کامن ٹیگ ہے وہ UL کا ہے، ان آرڈرڈ لسٹ کا ہے. اور ان آرڈرڈ لسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ بلٹس کی صورت میں جب آپ نے ڈیٹا کو پیش کرنا ہو، لسٹ کی فارم میں اپنے ڈیٹا کو پیش کرنا ہو، تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک کو ان آرڈرڈ لسٹ کہیں گے اور دوسرے کو ہم آرڈرڈ لسٹ کہیں گے. ان آرڈرڈ لسٹ جو ہے یہ بلٹس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور جو آرڈرڈ لسٹ ہے وہ نمبرنگ کی صورت میں پیش ہوتی ہے. UL کا ٹیگ ہم یوز کریں گے LI کے ٹیگ کے ساتھ. اس کو میں بہتر طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے واپس اس کوڈ میں آتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ UL کے ٹیگ میں ہمارے سامنے دو طرح کی بلٹس ہیں. ایک جو بلٹ ہے وہ بالکل آپ کی ہیڈنگ کے بالکل نیچے سٹارٹ ہو رہی ہے UL کے ٹیگ کے ساتھ، اور جو نیچے والے جو 3 انٹریز ہیں ایپل، اورنج اور مینگو، یہ تھوڑی سی انڈینٹ ہوئی ہیں. تو اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کوڈ کے اندر. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آرڈرڈ لسٹ جو ہے اس کو ہم نے سمپل اگر LI کا ٹیگ میں یوز کروں، LI سے مراد ہے لسٹ یا لسٹ ایلیمنٹ. جب بھی آپ کسی بھی لسٹ میں کوئی نیا آئٹم جو ہے وہ شامل کروانا ہو تو آپ LI کا ٹیگ یوز کرتے ہیں، اور LI کا ٹیگ جو ہے یہ بھی کنٹینر ٹیگ ہیں، اور جو UL کا ٹیگ ہے وہ بھی کنٹینر ٹیگ ہے. تو اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ویب براؤزر کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک ان آرڈرڈ لسٹ جو ہے وہ کریٹ کروانا چاہ رہے ہیں. ان آرڈرڈ لسٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ نمبرڈ لسٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ بلٹس ہوں گے. بلٹس کی فارم میں جب آپ ڈیٹا پیش کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو UL کا ٹیگ یوز کرنا ہوگا. آپ نے UL کا ایک سٹارٹ کر دیا تو ویب براؤزر کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے اس کے بعد جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ ایک ان آرڈرڈ لسٹ ہوگا، اور جتنے بھی آئٹمز آپ اس لسٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ LI کے ٹیگز کے درمیان جو ہے وہ انکلوز کریں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ UL کا ٹیگ سٹارٹ کیا، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے میں نے 3 جو آئٹمز ہیں ان کو میں نے LI کے ٹیگز کی مدد سے یہاں پر ڈسپلے کروایا. تو ہمارے سامنے یہ 3 لسٹ جو ہیں، 3 بلٹس جو ہیں وہ ویب براؤزر میں ڈسپلے ہوں گی. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آئٹمز ہیں یہ ویب براؤزر میں آپ کے سامنے انڈینٹ ہوئے تھے. تو ویب براؤزر ان کو بہتر طریقے سے سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک ان آرڈرڈ لسٹ ہے، جبکہ اوپر والی جو آئٹم ہے لسٹ آئٹم ہے LI کا ٹیگ ہے گڈ ورک، اس کو ہم نے ان آرڈرڈ لسٹ کے باہر جو ہے لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویب براؤزر اس کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکا، اور اس کو وہ اسی حساب سے فارمیٹنگ کر رہا ہے، اس کو اس نے پراپرلی انڈینٹ نہیں کیا. تو اس وجہ سے جب آپ LI کا ٹیگ یوز کریں تو کوشش کریں کہ آپ اس کو OL یا پھر UL کے ٹیگ کے درمیان میں یا اس کے اندر جو ہے اس کو لکھیں.
تو ان آرڈرڈ لسٹ جو ہے وہ ہم اس طرح کریٹ کرتے ہیں کہ یو ایل کا ٹیگ ہم سٹارٹ کریں گے، اس کی اینڈنگ کریں گے، اور پھر اس کے درمیان میں جتنے بھی آئٹمز ہم شامل کروانا چاہیں اس کو ہم ایل آئی کے ٹیگز کی مدد سے شامل کروائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا جو کامن ٹیگ ہے وہ یو ایل کا جو اس کا آپ اپوزٹ کہہ سکتے ہیں، ان آرڈرڈ لسٹ کا جو اپوزٹ ہے وہ آرڈرڈ لسٹ ہے۔ اور آرڈرڈ لسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو اگر آپ بلیٹ کے بجائے نمبرنگ کی صورت میں اپنے ڈیٹا کو پیش کروانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو سمپل یو ایل کو چینج کرنا ہے او ایل میں، باقی سارا جو رول ہے وہ اسی طرح ہے کہ ایل آئی کے ٹیگ جو ہے اس کے درمیان میں رہے گا، اور جتنے بھی آئٹمز جو ہیں وہ ایل آئی کے ٹیگ کی مدد سے او ایل کے درمیان میں شامل کریں گے، وہ سب کے سب آٹومیٹیکلی نمبرڈ جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے، اور ویب براؤزر اس کو ایک نمبرڈ لسٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرے گا۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایل آئی کا ٹیگ یوز کیا، لیکن ایل آئی کا جو ٹیگ باہر ہے گڈ ورک کا، ویب براؤزر اس کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکا اس کو، بلکہ اس نے اس دفعہ ان آرڈرڈ لسٹ ہی کنسیڈر کی ہے، لیکن یہ بھی امپراپر جو ہے وہ طریقہ ہے، اس کو اس طرح نہیں یوز کیا جاتا ایل آئی کے ٹیگ کو، اور یہاں پر نمبر کے بجائے ہمارے سامنے بلیٹ ہی نظر آ رہی ہے۔ تو جب بھی آپ ایل آئی کے ٹیگز یوز کریں، یعنی کہ جب لسٹ جو ہیں وہ بنانا جا رہے ہیں، تو اس کو یا تو ان آرڈرڈ لسٹ اگر آپ نے بنانی ہے تو یو ایل کے ٹیگز میں اس کو انکلوز کریں، اور اگر آپ نے نمبرڈ لسٹ بنانی ہے، آرڈرڈ لسٹ بنانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اسے ایل آئی کے ٹیگز کو او ایل کے درمیان جو ہے او ایل کے ٹیگز کے اندر جو ہے یوز کرنا ہوگا۔ ان ٹیگز کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں بولڈ، ایٹیلک اور انڈر لائن ٹیگز پر۔ یہ بھی سمپل ٹیگز ہیں، ان میں کوئی خاص ٹیکنیک نہیں ہے، جیسے ہی آپ عام ٹیگز یوز کر رہے ہیں سمپل اسی طرح یہ کنٹینر ٹیگز ہیں، اور اگرچہ W3C جو ہے اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ اپنی فارمیٹنگ کے لیے، ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کے لیے ان ٹیگز کو یوز کریں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پر، کئی ویب سائٹس پر جو ہے ان ٹیگز کو ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آلدو کے بعد W3C کو بولڈ کیا ہے، اور اسی طرح ناٹ ٹو یوز دیز کو ہم نے انڈر لائن کی ہے ان ٹیگز کو، اور اسی طرح وی اسٹل یوز کو ہم نے جو ہے وہ ایٹیلک کیا۔ تو ان ٹیگز کو جو ہے W3C جو اب اسٹینڈرڈ ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ ان ٹیگز کو ورڈز کی ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کے لیے یوز کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ W3C جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ HTML کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ سیٹ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ ساری کوشش جو جتنے بھی اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں HTML کے اور اس لینگویج کے، وہ W3C سیٹ کرتا ہے۔ جب ویب ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو رہا تھا، اس کا سٹارٹ ہو رہا تھا، اس وقت ہمیں ان ٹیگز کی ضرورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپروومنٹس آتی رہیں، اور اس فارمیٹنگ کے لیے جو ہے ایک بہتر لینگویج کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ CSS کے نام سے انٹروڈیوس کروائی گئی۔ اب اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی فارمیٹنگ ہے، جو اسٹائل ہے، اسٹائلنگ کے لیے آپ CSS کو یوز کریں، ان ٹیگز کو یوز نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ CSS کی مدد سے آپ بہتر طریقے سے اپنے ٹیکسٹ کی، اپنے پیجز کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں، وہ ایزی ٹو مینٹین ہے، جبکہ اس طرح اگر آپ یہ والا اسٹائل ہی اپنائیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بعض ٹیگز جو ہیں وہ HTML5 میں جو ہے وہ ریموو کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ جو فونٹ کا ٹیگ تھا جو کہ آپ یوز کر سکتے تھے، وہ اب HTML5 میں وہ بالکل ختم کر دیا گیا اس ٹیگ کو، کیونکہ اس ٹیگ کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم CSS جو ہے وہ فارمیٹنگ ہے اس کو بہتر طریقے سے وہ سپورٹ کر سکتی ہے، اور اس میں آپ کافی آسانی سے اور پاورفل قسم کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب جو نئے اسٹینڈرڈز ہیں اس میں یہ ٹیگز جو ہیں ان کو یوز کرنا W3C ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جب تک کہ ویب براؤزر الٹیمیٹلی ان ٹیگز کو ختم نہ کر دیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو ٹیگ ہے وہ امیج کا ٹیگ ہے۔ آپ نے پچھلے ویڈیو لیسن کے دوران دیکھ بھی لیا تھا کہ امیج کا ٹیگ کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ سمپل سا IMG ٹیگ ہم نے یوز کیا، اسٹینڈ الون ٹیگ تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سورس یہاں پر لکھا ہے کہ امیجز محمود، اس کو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹیگ کے ایٹریبیوٹس ہیں اور اس کی ویلیوز ہیں۔ HTML میں جب آپ امیج کو شامل کروانا چاہیں تو آپ ڈائریکٹلی امیج کو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے، آپ کو وہ لوکیشن وہاں پہ بتانی پڑتی ہے، اور سورس کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ بالکل یہی کام کر رہا ہے کہ ویب براؤزر کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ جو ویب جو تصویر ہے یہ کہاں پہ موجود ہے۔ تو
ویب براؤزر آٹومیٹکلی ان لوکیشن کو لنک کر کے وہاں سے وہ تصویر ڈھونڈتا ہے اور آپ کے سامنے ویب براؤزر میں وہ ڈسپلے کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد اے کا ٹیگ یا اینکر کا ٹیگ ہے، اس کو ہم ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ تک لنک کرنے کے لیے یا ویب پیجز کو آپس میں لنک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گوگل کے ہوم پیج سے ہم نے اس کو لنک کیا ہے، اور اگر میں یہاں پر کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ میں google.com کی مین ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں۔ اس کو میں واپس بیک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم کوڈ میں دیکھتے ہیں اس کے HTML کے کہ اس ٹیکسٹ کو، اس ٹیگ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے کا ٹیگ ہے سمپل، اسی طرح یہ بھی کنٹینر ٹیگ ہے، اور اس کو یوز ایسے کریں گے ہم کہ اے کا ہم نے ٹیگ لکھا، سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد ایٹریبیوٹ جو ہے یہ لازمی لکھنا پڑے گا href، جو کہ ہمیں لوکیشن سیٹ کرنی پڑے گی کہ ہم یہاں سے کس لوکیشن پر جانا چاہتے ہیں، یا یہ جو لنک ہم بنانے جا رہے ہیں یہ کہاں پہ جائے گا۔ تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ پاتھ لکھا ہے HTTP کولن اور بیک سلیش اور اس کے بعد 2 بیک سلیش www.google.com، اور اس کو میں نے ڈبل کوٹس میں کلوز کیا ہے۔ اس ویلیو کو جو کہ href کا ایٹریبیوٹ تھا، اس کی جو ویلیو ہے اس وقت وہ google.com ہے، اور اس ٹیگ کو ہم نے کلوز کیا۔ اے کا جو سٹارٹنگ ہے وہ یہاں پہ کلوز ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے درمیان میں جو ٹیکسٹ لکھا ہے گوگلز ہوم پیج، یہ ہم ویب پیج پہ ڈسپلے کروائیں گے کہ ویب پیج پہ لوگوں کو یہ لکھا ہوا نظر آئے۔ بیک اینڈ پہ ہم google.com پہ جا رہے ہیں اور فرنٹ پہ ہم لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ لنک جو ہے یہ کس چیز کا لنک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ سمپل لکھ دیا گوگلز ہوم پیج، اور اس کے بعد سمپل اے کے ٹیگ کو ہم نے کلوز کر دیا۔ تو یہاں پہ اگر ہم چینجز کرنا چاہیں تو سمپل ہم چینجز یہ کر سکتے ہیں، اگر ہم ٹیکسٹ کو چینج کروانا چاہیں گوگلز ہوم پیج کے بجائے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ جس ویب سائٹ پر یا جس ویب پیج پر آپ ان کو لنک کرنا چاہتے ہیں اسی کا ایڈریس یا اسی کا کچھ ڈسکرپشن یہاں پہ لکھا جائے، وہی ٹیکسٹ لکھا جائے۔ لیکن اگر میں یہاں پر چاہوں تو میں مائی ہوم پیج بھی لکھ سکتا ہوں، اور بیک اینڈ پہ جب اس کو ہم ریفریش کریں گے یہ ویب براؤزر میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائی ہوم پیج لکھا ہوا ہے، لیکن ہم جا تو اصل میں گوگل کی ویب سائٹ پہ ہی رہے ہیں۔ تو جو href کا ٹیگ ہے اس میں جو href کے جو ایٹریبیوٹ ہے، اس میں جو ویلیو آپ لکھیں گے وہ ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ جانا چاہ رہے ہیں، یا جو لنک، جب کوئی یوزر اس لنک پہ کلک کرے گا تو وہ الٹیمیٹلی اس ویب سائٹ پر آ جائے گا یا اس ویب پیج پر چلا جائے گا۔ آپ اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کا کسی ویب پیج کا اگر آپ انر پیج کا لنک دینا چاہتے ہوں، اباؤٹ اس کا، یا کوئی بھی لنک دینا چاہتے ہوں، تو آپ وہ بھی یہاں پر دے سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں گے جو آپ لنک دینے جا رہے ہیں اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی اسی حساب سے ہو کہ یوزر کنفیوز نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ میں نے مائی ہوم پیج تو لکھ دیا، لیکن ہم جا تو google.com کی ویب سائٹ پر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص وہ میری ویب سائٹ پر جانا چاہ رہا ہو اور وہ چلا جائے google.com پر، تو وہ اس کے لیے جو وہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے یہ بات۔ اس کے بعد اگلا جو کامن ٹیگ ہے جس کو زیادہ تر جو ایمیچور کوڈرز ہیں وہ یوز نہیں کرتے، وہ ہے کامنٹ ٹیگ۔ کامنٹ ٹیگ جو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنا بھی گرین ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویب پیج میں وہ ایک کامنٹ ہے۔ کامنٹ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 2-3 ممبرز جو ہیں وہ ایک ویب پیج پہ کام کر رہے ہیں یا ایک ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ ایسا کچھ کوڈ لکھتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے یوزر کے لیے کنفیوزنگ ہو سکتا ہے، دوسرے ویب ڈیولپر کے لیے کنفیوزنگ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم کوڈنگ کامنٹنگ کر دیتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا ہنٹ ان کو دے دیتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو پورا پیج بھی لکھ سکتے ہیں کامنٹ کا، تو جو دوسرا یوزر ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، ویب ڈیولپر ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ جو نیچے آپ نے کوڈ لکھا ہے یا جو آپ ویب پیج بنایا ہے اس میں کیا کیا آپ نے یوز کیا، کون سی ٹیکنیک یا کون سا سٹائل یوز کیا۔ اور کامنٹ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے آپ کے اپنے لیے بھی کہ آپ آج ایک ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے ایک ویب پیج کریٹ کیا ہے، اور فرض کریں 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ کو اس ویب پیج کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جو میں نے یہ کوڈ لکھا تھا اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ کس وجہ سے لکھا تھا، کیوں میں نے ایسا کوڈ لکھا۔ تو اگر آپ نے وہاں پہ پراپر کامنٹنگ کی ہو تو آپ کو اسی ٹائم انسٹنٹلی یاد آ جائے گا کہ جی یہ جو کوڈ میں لکھنے جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کوئی اس طرح کی پرابلم آ رہی تھی، تو میں نے یہاں پہ اس کو اس طرح کور کیا۔ تو جو کامنٹنگ ہے یہ بیسیکلی آپ کے اپنے ریفرنس کے لیے، آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ویب براؤزر اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتا ہے۔ ویب براؤزر میں جو کامنٹ ہے
جب آپ ویب پیج کو دیکھتے ہیں تو کامنٹس جو ہیں وہ اگنور کر دیے جاتے ہیں، ویب براؤزر ان کو ڈسپلے نہیں کرواتا۔ کامنٹ کا جو ٹیگ ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے نارمل اسی طریقے سے، بلکہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو ہم یہاں پہ کوڈ کو یوز کیسے کریں کامنٹ کو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی کا جو میں نے ٹیگ ہے یہاں پہ اس کے درمیان میں نے ایک اسپیشل سمبل یوز کیا ہے کاپی رائٹ کا، اور کاپی رائٹ کا سمبل یوز کرنے کے لیے سمپل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لیس دین کی بریکٹ ٹائپ کرنے کے لیے ہمیں ایمپرسینڈ کا نشان ڈالنا پڑتا ہے، اینڈ کا نشان ٹائپ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ایل ٹی لکھنا پڑتا ہے، لیکن کاپی رائٹ کی کیس میں ہمیں یہاں پہ اینڈ کا نشان اور اس کے بعد کاپی لکھنا ہوگا اور پھر اس کو سیمی کولن سے کلوز کرنا ہوگا، تو ویب براؤزر سمجھ جائے گا کہ یہ کاپی رائٹ کا سمبل ہے اور ہمارے سامنے ایک کاپی رائٹ کا سمبل ڈسپلے کروا دے گا۔ اب اگر یہ بالکل سمپل سی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو ویسے کامنٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پہ صرف آپ کے لیے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ کامنٹ کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ اب اگر میں چاہوں کہ اس لائن کو کامنٹ آؤٹ کر دوں اور اس کے سامنے کوئی ہنٹ لکھ دوں، کوئی چھوٹی سی بات لکھ دوں جو مجھے یاد رہے کہ یہ نشان کس چیز کے لیے ہے، تو کامنٹ لکھنے کے لیے سمپل آپ لیس دین کی بریکٹ اسی طرح ٹائپ کریں گے، اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے کی بورڈ پر 1 کی جو کی ہے، جی ہاں، جو ایک کا ہندسہ ہے، ایک کی جو کی ہے اس کو اگر آپ شفٹ کی مدد سے پریس کریں گے تو ایکسکلیمیشن مارک آپ کے سامنے انٹر ہو جائے گا، ٹائپ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے 2 ڈیشز ڈالنی ہیں۔ یہ جب آپ ڈال دیں گے تو اس کے بعد جتنا بھی آپ ٹیکسٹ لکھتے جائیں گے وہ آپ کا کامنٹ کنسیڈر کیا جائے گا، وہ اس گرین کلر میں ٹائپ ہوگا اگر آپ نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کر رہے ہیں۔ اور پھر کامنٹ کو ختم کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ لکھ دیا کہ کاپی جو ہے ایمپرسینڈ کاپی سیمی کولن پروڈیوسز دا کاپی رائٹ سمبل، اور اس کو اب ہم نے کلوز کرنا ہے، اس کامنٹ کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے کامنٹ کو ختم کرنے کے لیے تاکہ ویب براؤزر جو ہے اس کے بعد جتنا بھی کوڈ ہے اس کو وہ کوڈ سمجھے، کامنٹ نہ سمجھے، تو اس کے لیے میں اسی طرح جو اس کی کلوزنگ ہے اس کے لیے 2 ڈیشز ڈالوں گا اور پھر گریٹر دین کی بریکٹ ڈالوں گا، تو ویب براؤزر سمجھ جائے گا کہ ہمارا جو کامنٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کامنٹ وغیرہ یوز کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا۔ ابھی تو HTML تو بیسک لینگویج ہے، لیکن پھر بھی اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے بعض دفعہ آپ کو کامنٹ یوز کرنے کی، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کامنٹنگ کی عادت کو اپنائیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی، اور آپ اگر 6 مہینے بعد کسی ویب سائٹ کو اپنی کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے ساری تھنکنگ نہیں کرنے پڑے گی، سب کچھ دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ کامنٹ ٹیگ کے بعد اگلا جو کامنٹ ٹیگ ہے وہ اسپین ٹیگ ہے، اور اسپین ٹیگ اٹ سیلف کچھ نہیں کرتا، یہ بیسیکلی آپ کو ایک ہک پرووائڈ کرتا ہے جس پہ اگر آپ کسی خاص ورڈ کو ایک پیراگراف میں کسی خاص ورڈ کی فارمیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایزیلی فارمیٹ کر سکتے ہیں، اس کو چینج اور اس میں ڈفرینٹ سٹائل فارمیٹنگ وغیرہ لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پیراگراف میں بھی آپ کے سامنے وہی جو میں نے بات کی یہی لکھا ہوا ہے کہ اسپین ٹیگ کوئی ویژول چینج جو ہے اٹ سیلف پرووائڈ نہیں کرتا، یعنی کہ اگر ہم اسپین ٹیگ میں کوئی فارمیٹنگ وغیرہ نہ اپلائی کریں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، آپ کے سامنے وہی ٹیکسٹ اسی طرح اپیئر ہوگا جیسے آپ پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں بیک اینڈ پہ آتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینی تھنگ کا جو ٹیکسٹ ہے براؤزر میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینی تھنگ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بولڈ ہے، اس کے علاوہ ریڈ کلر میں ہے، تو یہاں پہ ہم نے ڈیفینیٹلی ایک اسپین کا ٹیگ جو ہے وہ یوز کیا ہے۔ میں بیک اینڈ میں آتا ہوں واپس HTML کے اس پیج میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی کا ایک ٹیگ ہے، پیراگراف کا ٹیگ ہے، اور اس میں ہم نے یہاں پر کین ڈو کے بعد اسپین کا جو ٹیگ ہے یہ سٹارٹ کیا اور اس کی اینڈنگ کی ہم نے اینی تھنگ کے بعد، یعنی کہ پی اسپین کا جو ٹیگ ہے یہ بھی ایک کنٹینر ٹیگ ہے، اس کی سٹارٹنگ بھی ہے اور اس کی اینڈنگ بھی ہے۔ اور اگر تو یہاں پہ جو ایٹریبیوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹائل میں آپ ان ایٹریبیوٹس میں بات کروں گا، یہ CSS سٹائلنگ ہے، اس پہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو لیسن میں بات کروں گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ریڈ کلر دیا ہے، فونٹ سائز تھوڑا سا بڑھایا اور جو اس کا ویٹ ہے وہ بولڈ کیا ہے، تو اینی تھنگ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے سامنے ویب براؤزر میں اس طرح ڈسپلے ہو رہا تھا۔ تو جو اسپین ہے اس کی بدولت آپ اپنے پیراگراف میں اگر کسی خاص ورڈ کو فارمیٹ کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس کو بہتر طریقے سے اور بہت ہی ایزیلی فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک اور ٹیگ جو کہ اٹ سیلف کچھ نہیں کرتا وہ ڈیو ٹیگ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیو ٹیگ یوز کیا ہوا ہے، لیکن اس ٹیگ کو اگر ہم اسی طرح چھوڑ دیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، لیکن
یہ بہت پاورفل قسم کے ٹیگ ہو سکتے ہیں جب ہم اس کو سی ایس ایس میں لے کر جائیں گے. اور ڈیو ٹیگ جو ہے آپ کے پیج میں ڈویژنز بناتا ہے، حصے بناتا ہے، اور آپ مختلف حصوں کو اپنے طریقے سے فارمیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ڈیو کا ٹیگ یوز کیا ہے، اور اس کے جو ایٹریبیوٹ ہے وہ آئی ڈی، اور پھر اس کو ہم نے ایک آئی ڈی دی ہے. اس جو ٹیگ ہے اس کو ہم نے ڈیمو ڈیو کی آئی ڈی دی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے H4 سے پہلے، اور جو ہمارے پاس ان آرڈرڈ لسٹ ہے اس کے بعد یہ کلوز ہو رہا ہے. تو یہ جتنا بھی حصہ ہے یہ اس ڈیمو ڈیو کی ڈویژن ہے، اس کے اندر یہ انکلوز ہو چکا ہے. تو ہم اگر اس خاص حصے کو، صرف اس حصے کو اگر فارمیٹ کرنا چاہیں تو بہت ہی ایزیلی فارمیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سمپل ہمیں جو مین جو ڈیمو ڈیو ہے اس کی فارمیٹنگ کرنی ہوگی، تو اس سارے حصے میں ہماری فارمیٹنگ ہو جائے گی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگر میں ریفریش کروں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. ڈیمو ڈیو کا جو ٹیکسٹ ہے یا اس کے نیچے جتنا بھی ہمیں ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں، پیراگراف یا انآرڈرڈ لسٹ ہے، اس میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا. لیکن اگر میں یہاں پہ سی ایس ایس کو اوپن کرتا ہوں، میں نے تھوڑا سا کوڈ لکھا ہے اس ڈیمو ڈیو کے لیے، تو میں اس تھیم سی ایس ایس کی فائل کو اوپن کرتا ہوں نوٹ پیڈ میں، اور یہاں پہ اس کو میں چینج کرتا ہوں. کامنٹ آؤٹ جو میں نے کیا ہوا ہے اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں. یہ سی ایس ایس میں نے کیسے یوز کیا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیسن میں سی ایس ایس پہ بات کروں گا، اور اس کے بعد جو آنے والے ویڈیو لیسنز ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ سی ایس ایس کی مدد سے ہم کیسے پاورفل قسم کی فارمیٹنگ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے سی ایس ایس میں جو ڈیمو ڈیو کی آئی ڈی تھی اس کو میں نے کامنٹ آؤٹ کر دیا. دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اگر میں ریفریش کروں ویب پیج کو تو آپ دیکھیں گے کہ سڈنلی ہمارے پاس ایک چینج آیا ہے. جو تھوڑا سا مارجن تھا وہ اندر چلا گیا پیج کے. اس کے علاوہ جو پورا اس کا ڈیو ہے وہ ایک پنک کلر میں ہمارے سامنے اپیئر ہو رہا ہے. تمام کا تمام جو H4 کی ہیڈنگ ہے، پیراگراف کا ٹیگ ہے، اس کے علاوہ جو انآرڈرڈ لسٹ ہے، یہ سب کی سب انڈر لائن ہو چکی ہیں. تو اس طرح آپ ڈیو کی مدد سے اپنے پیجز کے مختلف حصوں کو مختلف طریقے سے فارمیٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم لیس کامن بٹ یوزفل ٹیگز کی ہیڈنگ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو میں نے اس پیج کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. یہاں پہ ہم نے جو کامن ٹیگز تھے ان کو ایک علیحدہ ڈیو کے نام سے میں نے وہاں پہ ڈویژن کریٹ کی تھی، ایک ڈیو کریٹ کی تھی. اب اگر میں اس کو یہ آپ کو بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیو جو ہے اس کی اینڈنگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سٹارٹنگ بھی ہوگی. اور اس کی سٹارٹنگ بالکل اگر آپ اوپر سکرول کرتے جائیں تو کامن ٹیگز کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ڈیو کا جو ٹیگ ہے وہ یوز کیا تھا، اور اس کی آئی ڈی جو ہے وہ کامن رکھی تھی. اب اگر میں یہاں پر واپس سی ایس ایس میں آؤں اور اس کو بھی جو اس کا کامنٹ ہے، جو کامنٹس ہیں اس کو ہٹاؤں، اور اس کے بعد اگر میں ریفریش کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ہمیں ایک ڈفرینٹ قسم کی فارمیٹنگ نظر آئے گی اس ڈویژن پہ. تو ڈیوز کی اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پیج کی لک جو ہے وہ سڈنلی ایک ریفریش کی مدد سے چینج ہوگی. سمپل جو ہے ڈویژن ہم نے کریٹ کی تھی، اور اس کی بدولت ہم نے کتنا پاورفل قسم کا رزلٹ اچیو کر لیا کہ جو مین کامن ٹیگز کی ڈیو تھی اس میں ہم نے یہ کلر دے دیا، جو کہ آئی تھنک کلرز کے بارے میں پریشان ہی رہتا ہوں. مجھے کلرز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے نہیں یاد رہتا ہے کہ کس کلر کا کیا نام ہے. بہرحال ہم اس کو یلو کلر ہی کہہ سکتے ہیں. یلو کلر بھی نہیں ہے، بہرحال اس کو ہم ایک کلر کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری آئی ڈی تھی ڈیمو ڈیو کی، وہ پنک کلر میں آپ کے سامنے اپیئر ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مین ڈیو ہے اس پہ ڈیفرنٹ فارمیٹنگ اپلائی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو انر ڈیو ہے جو کہ ڈیمو ڈیو تھی اس کے اندر ہمیں ایک ڈفرینٹ قسم کی فارمیٹنگ اپلائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس طرح ڈیوز کی مدد سے آپ اپنے پیجز میں ڈفرینٹ سیکشنز جو ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو سی ایس ایس میں بہتر طریقے سے فارمیٹ کر سکتے ہیں. یہاں تک جو بیسک کامن ٹیگز ہیں ان پہ میں نے بات کر لی، اور اس کے بعد جو لیس کامن لیکن یوزفل ٹیگز ہیں ان پہ بھی میں بات کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی زیادہ ٹیگ پاورفل قسم کے ٹیگ کی ضرورت پڑے گی. یہاں اگر آپ ہائی اینڈ ویب ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیگز کی جو دوسری ٹیگز ہیں ان کی بھی ضرورت پڑے. تو جتنے بھی ٹیگز HTML میں یوز کیے جاتے ہیں وہ آپ w3schools.com کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے وہاں پہ اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میں بیسک اور کامن ٹیگز پہ ہی بات کروں گا، اور اس ٹریننگ کے دوران ہم انہی کامن ٹیگز کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھی قسم کی ویب سائٹ جو ہے کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیولپ کر سکیں.
لیس کامن ٹیگز جو ہے، سب سے پہلا ٹیگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پری کا ٹیگ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کنٹینر ٹیگ ہے کیونکہ اس کی سٹارٹنگ بھی ہے اور اینڈنگ بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایچ ٹی ایم ایل میں وائٹ اسپیسز کو اگنور کیا جاتا ہے، لیکن یہ ٹیگ جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کہ جب آپ پری کا ٹیگ یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی آپ انٹر یا اسپیسز ٹائپ کریں گے اپنے کی بورڈ سے، تو وہ اسی طرح اس کی فارمیٹنگ کو تبدیل نہیں کرے گا، اور ایچ ٹی ایم ایل جو ہے وہ وہی اسپیسز یا اسی طرح کی جو لائن بریکس ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلے کروائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پری کا ٹیگ میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے اور اس کی اینڈنگ کی ہے، اور اس کے درمیان میں نے کئی جگہوں پر لائن بریکس کی ہیں، ہارڈ انٹر کی سے، ہارڈ ریٹرن سے میں نے یہاں پر لائن بریکس کی ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں چاہوں یہاں پہ تھوڑا سا اسپیس میں ٹائپ کرتا ہوں اسپیس کی سے، اب اگر میں ریفریش کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی وہ حصہ جہاں پہ ہم نے ابھی اسپیس ٹائپ کی تھی وہ یہاں پہ ہمارے سامنے چینج ہو چکی ہے، ویب براؤزر میں اتنے حصے میں اسپیس جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو جو پری کا ٹیگ ہے یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی فارمیٹنگ وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہوں کہ آپ کو مینولی بی آر یا دوسرے جو ٹیگز ہیں وہ نہ یوز کرنا پڑیں، تو اس کے لیے آپ پری کا ٹیگ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا کامن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یوزفل ٹیگ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ٹیگ کی ضرورت پڑے۔ اور اس کے بعد اگلا جو ٹیگ ہے یہ بلاک کوٹ کا ہے۔ جب آپ ڈفرینٹ قسم کی کوٹیشنز وغیرہ یوز کر رہے ہیں اپنے ویب پیج کے دوران تو آپ اس ٹیگ کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی آپ کے جو کوٹیشن ہے اس کو تھوڑا سا انڈینٹ کر دیتا ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں آپ کو ویب پیج میں اس ایچ ٹی ایم ایل کے کوڈ میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاک کوٹ ہے اور اس کو ہم نے اینڈ بھی کیا ہے اس ٹیگ کو، بلکہ یہاں پہ اگر ہم چاہیں اس بلاک کوٹ کو میں پی کے ٹیگ سے ریپلیس کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس پہ۔ یہاں پہ اس کی اینڈنگ کو بھی میں ٹھیک کرتا ہوں اور اس کے بعد ریفریش کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا جو انڈینٹ ہوا تھا وہ واپس جو ہے بالکل اپنے نارمل لیول پہ چلا گیا۔ تو بلاک کوٹ جو ہے کوٹیشنز کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈفرینٹ قسم کی کوٹیشنز اپنی ویب سائٹ پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بلاک کوٹ کی جو آپشن ہے اس ٹیگ کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اتنا کامن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پاورفل ٹیگ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو ٹیگ ہے وہ ٹیبل ٹیگ ہے، اور ٹیبل ٹیگ جو ہے وہ کسی دور میں بہت زیادہ لوگوں کے لیے وہ پاورفل ٹیگ تھا، بہت زیادہ لوگوں کو اس پہ پریکٹس کرنی پڑتی تھی جب تک سی ایس ایس نہیں تھی، کیونکہ اس ٹیگ کی بدولت جو ہے وہ ساری فارمیٹنگ وغیرہ کرتے تھے ویب پیجز کی، اور دوسرے آج بھی بعض پاکستانی ویب سائٹ جو ہیں وہ ٹی ڈی اور ٹی آر کے ٹیگز کی بدولت اپنی فارمیٹنگ کرتی ہیں، لیکن وہ دور بہت پرانا ہو چکا ہے۔ اب ٹیبل کا ٹیگ جو ہے وہ سمپل ٹیبل کا ٹیبلر فارم میں اگر آپ ڈیٹا پیش کرنا چاہتے ہوں تو صرف اور صرف اسی لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس ٹیگ کی بدولت اگر فارمیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ جو ہے اس کو بیڈ پریکٹس کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے سی ایس ایس جو ہے وہ آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے اور جو پروفیشنل لیول پہ اگر آپ کام کریں گے تو اس کے لیے آپ کو سی ایس ایس آنی ضروری ہے اگر آپ اپنے پیجز کی فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیبل کے جو ٹیگز ہیں اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، یہ بھی جیسے ان آرڈرڈ لسٹ میں آپ کو دوسرے ٹیگز یوز کرنے پڑ رہے تھے ایل آئی کے، اس میں بھی آپ کو ٹیبل کا جو ٹیگ ہے اس میں دو طرح کے ٹیبل کے ٹیگ کے درمیان میں دو طرح کے ٹیگ یوز کرنے پڑیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبل کا میں نے ٹیگ سٹارٹ کیا ہے اور اس کی اینڈنگ کی ہے، اور لائن نمبر 125 پہ ٹیبل کا ٹیگ سٹارٹ کیا اور 150 نمبر لائن پہ ہم نے ٹیبل کو کلوز کیا۔ ٹیبل کے ٹیگ کے بعد جو پہلا ٹیگ ہے وہ ٹی آر کا ہے، وہ ٹیبل رو کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے ٹیبل میں کوئی رو وغیرہ کریٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے آپ کو ٹی آر کا ٹیگ یوز کرنا ہوگا۔ یہ بھی ایک کنٹینر ٹیگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹی آر کا ٹیگ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی اینڈنگ ہے، اور ان روز کے درمیان میں ہم جو ہیں دو طرح کے ٹیگز یوز کر سکتے ہیں۔ اور جو پہلا ٹیگ ہے وہ ہم نے ٹی ایچ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ٹی ایچ جو ہے میں نے یہاں پہ یوز کیے ہیں، اس سے مراد 3 کالمز یوز کیے ہیں۔ ٹی آر سے مراد ہے کہ رو کے درمیان آپ کتنے کالمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ٹی ایچ کا ٹیگ یوز کریں گے یا ٹی ڈی کا ٹیگ یوز کریں گے۔ ٹی ایچ جو ہے یہ ٹیبل کی ہیڈنگ ہے، آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ان دونوں ٹیگز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ فارمیٹنگ کرتے ہوئے آٹومیٹکلی ویب براؤزر جو ہے وہ ٹی ایچ کے ٹیگ کو بولڈ کر دیتا ہے، اور اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں یا دیکھنے والا جو سمجھ آتا ہے کہ یہ اس ٹیبل کی ہیڈنگ ہوگی یا اس کا جو مین
اوپر کانٹینٹ ہو کہ یہ ٹیبل کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ آپ جو فرسٹ رو ہے اس میں آپ ریپرزینٹ کروا سکتے ہیں، اس میں پیش کروا سکتے ہیں۔ تو ٹی ایچ کا جو ٹیگ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ٹی ایچ کے ٹیگ میں نے یوز کیے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں یہاں پہ اس رو میں 3 کالمز جو ہیں وہ یوز کروں گا فرسٹ رو میں۔ اس کو میں کمنٹ آؤٹ بھی اگر کرنا چاہوں تو اس کو میں کمنٹ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جو ٹیگ ہے ٹی ایچ کا، یہ آپشنل ہے، اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ سارے جو ٹیگ ہیں ٹی ایچ کے، یہ صرف اور صرف یوزر کے لیے یا آپ اپنی آسانی کے لیے اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ جو ٹی آر کا ٹیگ ہے وہ لازمی ہے، اور جو ٹی ڈی کا ٹیگ ہے وہ لازمی ہے۔ جو درمیان والا ٹی ایچ کا جو ٹیگ ہے، یہ جو ٹی ایچ کا ٹیگ ہے، یہ لازمی نہیں ہے، یہ آپشنل ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یوز کریں، نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں نہ یوز کریں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح میں نے جو سیریل نمبر کا پہلا ٹیبل ہیڈنگ ہے، پہلے کالم کی جو ہیڈنگ ہے وہ سیریل نمبر ہے، دوسرے کالم کی ہیڈنگ آئٹم ہے، اور تیسرے نمبر کی ہیڈنگ جو ہے وہ کوانٹٹی ہے۔ تو میں نے ایک رو کریٹ کر دی، اس کے بعد اب میں دوسری رو کریٹ کرنے کے لیے دوبارہ ٹی آر کا ٹیگ یوز کروں گا، اور پھر اس میں دوبارہ 3 کالمز یوز کروں گا، کیونکہ میں نے مین جو پہلا جو رو ہے اس میں 3 کالم یوز کیا، تو اس میں بھی میں اسی طرح 3 کالمز یوز کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ 4 یوز کرنا چاہیں، کوئی اور کالم کوئی اور جو ہے وہ سٹائل اپنانا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ میں نے دیکھ رہے ہیں کہ 3 کالمز جو ہیں دوبارہ کریٹ کیے ہیں۔ کالم کریٹ کرنے کے لیے ٹی ڈی کا ٹیگ ہوتا ہے، اور یہ بھی کنٹینر ٹیگ ہے، اور پہلے جو ہمارا کالم ہے اس میں 1 لکھ دیا ہے، ایپل اور 6، تو اس طرح ہمارا سیریل نمبر، آئٹم اور کوانٹٹی کا جو ایک رو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ اور دوسری رو کے لیے بھی اسی طرح میں نے 3 کالمز جو ہیں وہ ٹی ڈی کے ٹیگ کی مدد سے کریٹ کیے، اور اس کے لیے میں نے دوبارہ ایک دوسری رو کریٹ کی، تو ٹی آر کا ٹیگ میں نے یہاں پہ دوبارہ یوز کیا۔ اسی طرح میں نے تیسری رو کے لیے دوبارہ ٹی آر کا ٹیگ ایک دفعہ یوز کیا، اور پھر اس طرح یہ ساری کوانٹٹی جو ہے وہ اس میں لکھ دی۔ جو ٹیبل کی جو ٹیبل ڈیٹا ہے یا جو ٹیبل کے کالم ہے وہ یہاں پہ میں نے اس میں جو ویلیوز تھیں وہ میں نے ٹائپ کر دیں۔ اگر میں چاہوں تو یہاں پہ جو پہلا رو ہے اس کو میں ٹوٹلی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں۔ میں پہلی رو کو ٹی آر سے جو اس کلوزنگ ہے اور جو سٹارٹنگ ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تاکہ جو ہم درمیان کے کالمز ہیں ان کو بھی ڈیلیٹ کر سکیں۔ اور اب اگر میں یہاں پہ ریفریش کروں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا جو پہلا مین جو اوپر رو تھی وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح آپ ٹیبلز کا جو ٹیگ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹی آر اور ٹی ڈی کے ٹیگ کی مدد سے۔ یہ جو ٹیبل کا ٹیگ ہے یہ میرے لیے ہمیشہ کنفیوزنگ رہا، لیکن امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایسے طریقے سے سمجھایا ہوگا کہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔